الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیا کہ ہم اذان کے بعد مسجد کی طرف چلیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا عظیم احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مسجد کی حاضری کو قبول کرے اور اچھے انداز سے ہم کو مسجد میں گزار کر جانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آج ہم مسجدوں میں آتے تو ہیں لیکن اچھے انداز سے گزارتے نہیں ہیں. مسجدوں میں بھاگتے بھاگتے آئیں گے دیر سے اور بھاگتے بھاگتے چلے جائیں گے. گویا کہ ایک مجبوری کی صورت میں بھاگ کر آ گئے فرض ہے، اور پھر اس کی فکر ہے کہ جلدی بھاگیں، حالانکہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور احسان کرنے نہیں آتے ہیں، ضرورت مند ہیں آنے کے، محتاج ہیں آنے کے، مسجد کے محتاج ہیں، نماز کے محتاج ہیں، سر جھکانے کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے کے محتاج ہیں. محتاج ایسا آتا ہے؟ محتاج تو انتظار کرتا ہے مسجد کے آنے کا. مسجد کے آنے کا وقت ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے، وہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ضرورت مند کی طرح داخل ہوتا ہے اور اچھے انداز سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے. وہاں ڈھنگ سے بیٹھتا ہے، سلیقے سے بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہاں بیٹھنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں وقت گزارنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دل لگا کر نماز پڑھتا ہے، دماغ حاضر رکھ کر نماز پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ پوری کرتا ہے، اللہ سے لگ لپٹ کر دعا کرتا ہے. اس کے بعد پھر مسجد سے جانا چاہتا ہے. یہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے مختصر طور پر اس کا ایک نقشہ آپ حضرات کے سامنے کھینچ دیا. اصل میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے اور پوری آیت پر روشنی ڈالنے کا بھی موقع بھی نہیں ہے، نہ ویسی اب میرے اندر میں وہ استحضار پاتا ہوں، کیونکہ وقت بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ بات مختصر طور پر ہی کہی جا سکتی ہے. 1 بجے بات شروع ہوتی ہے، 1:30 بجے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 20-30 منٹ کے عرصے میں تفصیل سے بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ضروری بات کی جا سکتی ہے. تو اس میں اس ضروری کے حصے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے دماغوں سے محو ہو گیا ہے، جس کو ہم نے ایسا کہنا چاہیے کہ بھلا دیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے. ہم لوگ جانتے ہیں اسے، 4 پارے میں یہ آیت ہے، ہم لوگوں نے سن رکھا ہے اسے اور کئی مرتبہ سنا ہے.
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सुन चुके हैं, ये कोई नई आयत हमारे लिए नहीं है, अक्सर लोग इसमें सुने हुए ही होंगे। और बाज़ अहबाब कुछ कुछ समझते भी हैं इस आयत को, ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की, उम्मत मुस्लिमा की, उम्मत मुहम्मदिया की, मिल्लत इस्लामिया की तारीफ बयान की है इसके अंदर। इतना जानते हैं बस, मैं समझता हूँ इससे आगे नहीं जानते। गौर से उन्होंने इस आयत को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। इसीलिए जब ये आयत की तिलावत हम में से हर एक गौर से पढ़ने लगेगा तो मैं समझता हूँ कि हमको ये आयत पढ़ते हुए शर्म आएगी, हम कहीं छुप जाना चाहेंगे, डूब मरने को तबीयत चाहेगी। अपने आप को उम्मत मुस्लिमा तो क्या, एक इंसान कहलाने के लायक हमने अपने आप को नहीं रखा है। और अल्लाह ने इतने ऊंचे अल्फाज से इस उम्मत को याद किया है, यानी हमको याद किया है, हमारा तस्करा किया है, हमारे जवानों का तस्करा किया है, हमारे बूढ़ों का तस्करा किया है, हमारी औरतों का तस्करा किया है, हमारे मालदारों का तस्करा किया है, हमारे गरीबों का तस्करा किया है, हमारे देहातियों का तस्करा किया है, हमारे शहरियों का तस्करा किया है, हमारे अहले इल्म का तस्करा किया है। इसके अंदर पूरी मिल्लत इस्लामिया को का तस्करा किया गया है और बड़ा ऊंचा तस्करा किया गया है। और ऐसा तस्करा किया गया है कि अगर हम इसके मिस्दाक होते तो आज हमारे खुशी के लिए ऐसा मौका था कि हमें दूसरी किसी खुशी की जरूरत नहीं थी। हम रक्स करते, हम झूम जाते, खुशी के आंसू निकालते कि अल्लाह ने अपनी किताब में हमारा ऐसा बढ़िया तस्करा किया है। अगर हम में कोई बात होती, अगर हम में कोई सलाहियत होती, अगर हम में कोई खूबी होती, वो खूबी क्या है? मैं कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। थोड़ा गौर के माहौल में, संजीदगी के माहौल में इन अल्फाज पर गौर करने की कोशिश कीजिए। खुदारा अपने ऊपर रहम करें, यह रहम होगा अपने ऊपर। हम इस आयत पर गौर नहीं करेंगे तो ये हम पर जुल्म है, ये हमारी जवानी पर जुल्म है, हमारे बुढ़ापे पर जुल्म है, हमारी रूह पर जुल्म है, और हम सब मिलकर अपने रूह को दबोच रहे हैं। अल्फाज क्या हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तारीफ भी कैसी की? अच्छी हो, बेहतर हो, ऐसा नहीं, बेहतरीन हो तुम, यानी सबसे अच्छे हो तुम लोग। लिन्नास कैसा लफ्ज है? हमने गौर किया कभी? गौर करेंगे तो हमारी नींदें उड़ जाएंगी, हमारे कलेजे मुंह को आ जाएंगे। नौजवान अपने आप को जवान कहते हुए शर्म से डूब मरना चाहेगा, और बूढ़े जो बुजुर्गी से जो है वरा पसे पुष्ट डाले हुए अब भी बचपन की रंग रलियों में मस्त। अल्लाह ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुमको भेजा ही इसलिए गया है, तुमको पैदा ही इसलिए किया गया है। लिन्नास, लोगों के नफे के लिए तुमको पैदा किया गया, लोगों के लिए पैदा किया गया तुमको, और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए पैदा किया गया है। तुमको यहूदियों के लिए पैदा किया गया है, तुमको नसारा के लिए पैदा किया गया है, तुमको मजूसियों के लिए पैदा किया गया है, तुमको बिरादरान वतन के लिए पैदा किया गया है, तुमको करियों वाले देहात वालों के लिए पैदा किया गया है, तुमको छोटे और बड़ों के लिए पैदा किया गया है। लिन्नास, तुम बेहतरीन हो। क्या करते हो तुम इतने बेहतरीन हो कि पूरी दुनिया इंसानियत अगर तुमसे कुछ सीखना चाहे तो सीख सकती है। तुम ऐसे बेहतरीन हो। किस एतबार से? दिमाग के एतबार से। अल्लाह ने तारीफ की, तुम बड़े आला दिमाग के हो, बेहतरीन दिमाग के हो।
سوچ لو ہم بہترین دماغ کے ہیں کیا؟ ہمارا دماغ بہترین ہے؟ یہ بہترین دماغ ہے جس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں جانتے اور موٹے موٹے مسائل تک نہیں جانتے، دین کا مختصر علم بھی نہیں جانتے، عقائد کا علم بھی نہیں جانتے، اعمال کا علم بھی نہیں جانتے، اخلاص کا علم بھی نہیں جانتے، اردو پڑھنا بھی نہیں جانتے، حتیٰ کہ عربی پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اردو میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وقت نہیں ہے، دینی رسائل پڑھنے وقت نہیں ہے، دینی کتابیں پڑھنے وقت نہیں ہے، جبکہ قرآن نے کہا اخرجت للناس۔ یہود و نصارہ تمہارے دماغ کو دیکھ کر دیکھیں گے اور کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ امت کا دماغ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا علمی دماغ ہے ان کا، کتنی علمی سوچ ہے ان کی، کتنی پاکیزہ سوچ ہے ان کی۔ ان کے خیالات جہالت بھرے ہوئے نہیں ہے، ان کے خیالات نفسانی خیالات نہیں ہے، ان کے خیالات گندے خیالات نہیں ہے، ان کے خیالات میوزک اور تھیٹر کے نہیں ہے، ان کے خیالات تو سنت کے خیالات ہیں، ان کے خیالات تو علمی خیالات ہیں، ان کے خیالات تو پاکیزہ خیالات ہیں، ان کے خیالات تو آخرت کے خیالات ہیں، ان کے خیالات تو قبر کا ڈر ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، عذاب قبر کی حالت ان کو یاد آ رہی ہے۔ ان کا دماغ تو ایسا ہے۔ اللہ نے تعریف کی، لوگوں اس تعریف کے مستحق جو آدمی محنت کر لیا ہے، جو جوان محنت کر لیا ہے، جو بچے محنت کر لیے ہیں، وہ تو اس کے مصداق ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس کے مصداق نہیں ہو سکتے، سو سو کر اس کے مصداق ہو نہیں سکتے، کھا کھا کر اس کے مصداق ہو نہیں سکتے۔ محنت کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، مدارس کو آنا پڑے گا، علماء کی خدمت میں پہنچنا پڑے گا، دارالفتاؤں کو آنا پڑے گا، خانخواہوں کو آنا پڑے گا، بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا پڑے گا، اکابر کی کتابیں پڑھنا پڑے گا اور اپنی دینی سمجھ کو بڑھانا پڑے گا، لیاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ ہم میں سے ہر جوان پڑھنے والا ہو۔ کیا پڑھنے والا ہو؟ دین پڑھنے والا ہو، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اصل کام تمہارا روحانی نفع پہنچانا ہے۔ تمہارے پاس وہ دولت ہے جو دولت انبیاء کے پاس ہوا کرتی تھی، جو لوگ ہر زمانے میں انبیاء سے جو چیز لیتے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ سے وہ دولت حاصل کریں گے، وہ روحانی نعمت حاصل کریں گے۔ اس لیے یہ نعمت ہونا چاہیے ہمارے پاس، یہ بات ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہودی ہم سے پوچھے قرآن کریم میں کیا ہے، ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی پوچھا کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی نصرانی ہم سے پوچھے مسافر کہ بھائی تمہاری سیرت میں یہ واقعہ کیا لکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، قرآن ہم نے نہیں پڑھا۔ ارے بھائی کوئی سکھ پوچھ رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ، موقع ہے، اس سے بات کرنے کا موقع ہے، اس کے ذہن پر اثر انگیز ہونے کا موقع ہے، اسے اپنی دعوت کا مدعو بنانے کا موقع ہے۔ لیکن یہ علم کا غریب، یہ علم کا مفلس، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، کہتا ہے نبی کے بارے میں کچھ پوچھو تو کہتا ہے معلوم نہیں، قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب نازل ہوئی معلوم نہیں، کبھی نبی کے بارے میں پڑھا نہیں، اللہ کے بارے میں جانا نہیں، جبکہ یہی سوالات کی تیاری کرنے دنیا میں آیا ہے، اور جب دنیا سے کفن لپیٹ کر بھیجا جائے گا یہی سوال فرشتے کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ وہاں بھی کہے گا مجھے معلوم نہیں، وہاں بھی نبی کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں کیا کہے گا؟ معلوم نہیں۔ اس معلوم نہیں کی سخت ترین سزا دی جائے گی، اس معلوم نہیں کی سزا ہے قبر کے اندر، اس معلوم نہیں کی رسوائی قیامت کے اندر اٹھانی پڑے گی، اس معلوم نہیں ہم کو جہنم کی آگ میں گرا سکتا ہے۔
یہ بہت خطرناک معلوم نہیں ہے. یہ لاادری کوئی معمولی لاادری نہیں ہے. اسی لیے ہمیں موقع ہے، ابھی ہماری دنیا کی زندگی باقی ہے، ہمیں فرشتے نظر نہیں آئے ہیں موت کے، ابھی ہمیں نہلایا نہیں جا رہا ہے، ابھی ہمیں کفن نہیں پہنایا جا رہا ہے، ابھی ہماری جنازہ نہیں پڑھی جا رہی ہے. ہم کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور علم سے ہمارا رشتہ قائم کرنا چاہیے. ہمارے دل کی تعریف کی گئی ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہود و نصارہ بھی دیکھ رہے ہیں، مشرکین بھی دیکھ رہے ہیں، سکھ بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیگر فرقہ ضالہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے شاگرد ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ریاکاری، دنیا کی محبتیں، بزدلی اور موت سے ڈر، دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزوئیں، یہ ہمارے دلوں کی پہچان تھی. جبکہ اللہ نے کہا تمہارے دل کو بھی، تمہارا دل بھی للناس ہے. دوسرے لوگ اپنے دل کا آئینہ تمہارے دل کو بنائیں گے اور تمہاری طرف دیکھیں گے. امت مسلمہ کا دل کیسا ہے؟ آج ہم سنگ دل ہیں، للناس ہیں، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں. ہمارے دل کی تعریف ہے کہ بہترین دل والے ہیں، یہ سب کو حیرت میں ڈال دینے والا دل ہے ان کا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تعریف آئی قرآن میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیغمبر آپ بڑے نرم دل ہیں، اگر نرم دل نہ ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے آس پاس جمع نہ ہوتے، بھاگ جاتے آپ کے پاس سے اٹھ کر. آپ بڑے نرم دل ہیں. ہمارے پیغمبر کے دل کی تعریف کی گئی ہے، اور اس آیت کے اندر امت مسلمہ کے دل کی تعریف ہے. امت مسلمہ کو کہا گیا ہے ارے پیغمبر بھی ان کا نرم دل ہے، امت مسلمہ بھی ان کی نرم دل ہے، یہ سنگ دل نہیں ہے. بھائیو، اپنے دلوں پر ہم نے کیا محنت کی ہے. آج ہم کو ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے. ذکر دل کی غذا ہے، ذکر دل کی دوا ہے، ذکر قلب کو تقویت دیتی ہے. یہ دل کو نہیں، جسم کے دل کو. یہ تو ایک جسم کا حصہ ہے، یہ تو سب کو حاصل ہے. یہاں قلب جو کہا گیا ہے اس جسم کے خون کے ٹکڑے کو نہیں، اس کے اندر جو روحانی جوہر ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑا نرم دل ہے، وہ بڑا زرخیز ہے. اس کی صفات ہیں سخت ہونا، نرم ہونا، رحم دل ہونا، ظالم ہونا، درندہ ہونا، حیوان ہونا، شیطان ہونا، فرشتہ ہونا. اس کے اندر صفات ہیں. اور امت مسلمہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اس کا دل شیطانی دل نہیں ہے. یہ دل دیکھو کیسا دل ہے. آج ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آج ہمارے دل میں وہ خیالات آتے ہیں، شیطانی خیالات. میوزک سننا شیطانی کام ہے، بیائی تھیٹر شیطانی افعال ہیں، شراب شیطانی کام ہے، سود و جوا شیطانی کام ہے، جھگڑے، گالی، جھوٹ شیطانی حرکتیں ہیں. خوب کھانا، خوش ہونا اور کچھ نہ ملے پریشان ہونا حیوانی حرکات ہیں. اگر جانور کو کچھ کھانے ملے تو دوڑے گا اور خوب کھائے گا. آج ہم کھانوں پر دوڑتے ہیں جبکہ ہماری تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے. ہمارا دل زرخیز ہے، ہمارے دلوں میں شیطانیت نہیں، ہمارے دلوں میں لالچ نہیں، ہم دسترخوان کے بھوکے نہیں، ہم زیادہ بسیار خور نہیں، ہم زیادہ بستروں پر سونے والے نہیں ہیں، ہم دیر دیر تک نیند کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے دل کی تو تعریف کی گئی ہے، ہمارے دل کی تو یہ تعریف کی گئی ہے. ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بقدر ضرورت سوتے ہیں، ہم صرف راتوں میں سوتے ہیں، دن میں ضرورت پڑی تو پیٹ لگا لیتے ہیں، نہیں تو ہم دن سے دن وصول کرنا چاہتے ہیں. ہم ضرورت کے بقدر کھاتے ہیں، ہم لذت کے لیے نہیں کھاتے، ہم لالچیوں کی طرح نہیں کھاتے، ہم بیگ کی طرح، تھیلی کی طرح پیٹ نہیں بھرتے، ہم بدہضمیوں کا شکار نہیں ہوتے. یہ امت مسلمہ کے دل کی تعریف کی گئی ہے. اس کے دل میں کھانے کی تمنا نہیں ہے،
اس کے دل میں سونے کی تما نہیں ہے، اس کے دل میں زیادہ بکواس کرنے کی تما نہیں ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ اگر بولتا ہے تو اس کے بولنے پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے اخرجت للناس، اس کے لیے تم کو نکالا گیا تھا۔ اللہ ہمارے دماغوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، کیا کھچڑی پکاتے ہیں، سنگ دل ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دارالخزاؤں میں جا کر دیکھو، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، یہ اخرجت للناس ہے؟ نرم دلی سے جیتتا، بیوی شوہر کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کر رہی ہے، یہ اخرجت للناس ہے؟ یہ عورت ہے یا جنیہ ہے؟ یہ عورت ہے یا شیطانی وجود ہے؟ یہ عورت ہے یا کوئی جنگل سے جانور کو پکڑ کر گھر میں لا دیے ہیں؟ یہ بات ہے یا جانور کی بڑھ ہے؟ آج یہ صورتحال گھروں کی، نہ بیویوں میں شوہر کا خیال، نہ شوہروں کو بیوی کا خیال۔ کیسے پڑھیں گے اس آیت کو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کھولیں گے تو یہ آیت آئے گی، کیسے زبان سے ادا کریں گے؟ کیا منہ ہے ہماری زبان کو کہ ہم اس آیت کو پڑھیں؟ کیا کان ہے ہمارے پاس کہ اس آیت کو پڑھیں؟ کیا پڑھے بغیر بڑھ جائیں گے؟ پڑھے بغیر بڑھ تو نہیں سکتے۔ اللہ کا کلام پڑھے بغیر کیسے رہیں گے؟ روزانہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے تو ایسا سنگ دل ہو کر قرآن پڑھیں گے۔ بیوی پر ظلم، بیوی کی طرف سے شوہر کا ظلم، ماں باپ کی طرف سے بچوں پر ظلم۔ تربیت کرنا نہیں ہے، بچے شرارت کریں پھٹ سے مار دینا، یہ بے لیاقتی ہے، یہ جہالت ہے، یہ اپنی صلاحیت نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ارے بچے کو سمجھاتے، بچے کو شفقت سے بتاتے، کوئی قصہ سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سناتے، کسی ولی بزرگ کا قصہ سناتے، کوئی قرآن کی آیت سناتے، بچے کو سمجھاتے، بعد میں وہ سب چیزیں تھی آنکھیں دکھاتے، اور بچوں کے اندر ماں باپ کا لحاظ نہیں۔ یہ کیسا اخرجت للناس ہے؟ ماں کو بیٹیاں جواب دیتی ہیں آج، ماں کا لحاظ نہیں، اونچی آواز سے بیٹیاں بات کر رہی ہیں، 16 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی ہو گئے، مرے تو عذاب ہوگا اور نیکیوں کا ثواب ہوگا، اور ماں کی نافرمانی اپنے اعمال نامے میں لکھا رہی ہیں لڑکیاں۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کے اندر اپنے ماں باپ کا لحاظ نہیں رہا، آزادی آ گئی۔ ان لڑکیوں کو سوچنا چاہیے، قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان والے ہو، اور صرف ایمان والے نہیں بلکہ کامل درجے کا ایمان رکھتے ہو۔ ایسا ویسا ایمان نہیں ہے، قابل ذکر ایمان ہے تمہارا۔ آج قابل ذکر ایمان ہے ہمارا؟ سوچو، آج ہمارا دماغ کدھر ہے؟ ذرا سی تکلیف آ جائے اللہ کی طرف لگ لپٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں، شرکیہ اعمال کراتے ہیں، نہ عقیدے کی خبر ہے نہ کچھ ہے۔ ذرا سا بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، ذرا سے جو ہے حالات آ گئے، ہمارے نوجوان خودکشی کرنے چلے جاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے، مومن کا جملہ ہے یہ۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو اللہ موجود ہے اس کے لیے، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی طرف رغبت رکھو، اللہ کو سناؤ۔ حالات سے شکار ہو کر خودکشی کرنا چاہتے ہو، حالات سے شکار ہو کر پریشان ہو جاتے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ جو حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نوجوانوں کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، مال ختم ہو جائے شکوہ کرنے لگتے ہیں، کوئی معمولی معاملہ آ جائے زبان کو بگاڑنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ارے بھائی تم تو ایمان والے ہو اور کامل درجے کے ایمان والے ہو، اور تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، تم تو نیکیوں کا حکم کرتے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہاری صفت کیا ہے؟ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو
اور آج یہ خود نیکیوں پر باقی نہیں ہے. تم برائیوں سے روکتے ہو، آج خود برائیوں میں جو ہے ملوث نظر آ رہے ہیں، گناہ کی گندگی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ کام نہیں تھا. ان کا کام یہ تھا کہ اب نیکیوں کی طرف بلاتے. آج ہم کہاں بلا رہے ہیں؟ قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف، یہ کامل ایمان والے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. مثلا جیسا کہ اگر کسی کفر والے کو دیکھتے ہیں تو اس کی فکر کرتے ہیں کہ وہ کیسے ایمان کی طرف آئے گا. ان کے دل میں فکر ہوتی ہے، کفر پر وہ ہے، فکر یہ کر رہے ہیں کہ کیسے میں اس کا کفر چھڑا سکتا ہوں. کسی کو شرک کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بہت سی قومیں شرک کر رہی ہیں. یہودی شرک میں مبتلا ہے، مشرکین خود شرک میں مبتلا ہے، عیسائی شرک میں مبتلا ہے، لیکن ان کے لیے یہ راتوں کو دعائیں کرے گا، ان کے لیے کوڑھے گا، ان کے لیے روئے گا اور ان کی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے رویا ہے، ان کے ایمان لانے کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان سے بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تدبیریں کی ہیں. اور یہودیوں کو دعوت دی ہے، نصرانیوں کو دعوت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرکین ایمان لائے ہیں. یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لائے ہیں، نصرانیوں میں ایمان لائے ہیں، بادشاہوں نے ایمان لایا ہے، اور دیگر جو ہے عرب کے لوگ ایمان لائے ہیں، مکے والے بھی لائے ہیں، مدینے والے بھی لائے ہیں. یہ بھی امت کا یہی کام ہے، تأمرون بالمعروف، کفر کی دعوت، کفر سے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. بدعات کو دیکھ کر، بدعتیوں کو دیکھ کر سنت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو. فسق و فجور میں دیکھ کر نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، مالداروں کو زکوٰۃ کی طرف بلاتے ہیں، حج نہ کرنے والوں کو حج کی طرف بلاتے ہیں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، روکتے ہیں، کفر کا نقصان سمجھاتے ہیں، شرک کا نقصان سمجھاتے ہیں، بدعات کا نقصان سمجھاتے ہیں، فسق و فجور کا نقصان سمجھاتے ہیں، میوزک کا نقصان سمجھاتے ہیں، سود کا نقصان سمجھاتے ہیں، شراب کا نقصان سمجھاتے ہیں، گالی گلوچ کا نقصان سمجھاتے ہیں، ہر برائی کا نقصان سمجھاتے ہیں. اسی لیے یہ بہترین ہے. ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، یہ بڑے بہترین دل والے ہیں، یہ نرم دل کے لوگ ہیں، یہ جھگڑالو نہیں ہیں، یہ علمی دماغ کے لوگ ہیں، یہ جاہلانہ دماغ کے نہیں، یہ بڑی شرم والے ہیں، ان کی آنکھوں میں شرم ہے، ان کی زبان بڑی میٹھی ہے، یہ گندی زبان نہیں کرتے، یہ بکواس نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ان کو وہ کام کرنا ہے جن کو انبیاء نے کیا ہے، جن کو محمد رسول اللہ نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی تھی؟ جب آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو پہلے یہ فرمایا بتاؤ محمد کی زبان کیسی ہے. سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی زبان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. آج ہم کو بھی، اگر ہم بھی کسی سے کہیں لوگوں بتاؤ تم نے ہمارا بچپن دیکھا ہے، لوگوں بتاؤ تم نے ہماری جوانی دیکھی ہے، کیا تم نے بچپن میں ہمیں شرارت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کیا آج یہود و نصارہ برادران وطن کہیں گے کہ ہم نے تم کو شرارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کہیں گے؟ کیا آج ہمارے نوجوان کہہ سکتے ہیں بتاؤ ہماری جوانی میں کوئی داغ دیکھتے ہو؟ تو کیا دوسرے قوموں کے نوجوان کہیں گے کہ تمہارے اندر کوئی داغ نہیں ہے، دھبے نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں، جبکہ کہنا چاہیے. ہم کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے بوڑھوں کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے مردوں عورتوں کو ہونا چاہیے کہ ان میں اگر کوئی نیکی چھوٹنے نہ پائے، کوئی برائی ان کی طرف راستہ نہ بنائے. ایسے ہونا چاہیے. لوگ کہیں بھائی ہمارے محلے میں مسلمان رہتے ہیں، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، ہمارے محلے میں مسلمان رہتے ہیں، گالی نہیں دیتے وہ لوگ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اور صبح جلدی اٹھ کر ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کے بچے بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، وہ بھدے نہیں ہوتے. بہترین امت کہا گیا، نمونہ بنایا گیا ہے کہ تم نمونہ ہو.
زبان کے اعتبار سے سوچئے، کیا آج ہمارا دل نمونہ ہے؟ کیا آج ہمارا دماغ نمونہ ہے؟ کیا وہ راستے پر ہے جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگائے تھے؟ کیا اس راستے پر ہمارا دل چل رہا ہے جس راستے پر ہم کو ڈالا گیا تھا؟ کیا اس راستے پر ہماری زبان چل رہی ہے جس راستے کی ہماری زبان کو تعلیم دی گئی تھی؟ ہمارے چہرے للناس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ نہیں تھا، ہم نے داڑیاں مونڈ رکھی ہیں، پھر سمجھتے ہیں للناس، اخرجت للناس، بہترین ہے، کائے کے بہترین ہے؟ سوچو بہترین ہے کیا؟ قرآن کی روشنی میں سوچو، حدیث کی روشنی میں سوچو، اہل علم کی روشنی میں سوچو۔ بعض لوگ داڑھی بالکل کم رکھتے ہیں، ایک مشت سے پہلے کاٹ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اتنی داڑھی بھی کافی ہے، کوئی ایک مشت رکھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا چاہیے، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، علماء نے صاف لکھا ہے اور وضاحت کی ہے کہ اپنی داڑھیوں کو مٹھی میں لے کر زائد حصہ کاٹتے تھے اور ہموار کرتے تھے، مونڈتے نہیں تھے اور کچھ رکھ کر چھوڑتے نہیں تھے۔ دیکھیے ہماری تعریف کی گئی ہے، ہمارے دل کی، دماغ کی، اپنے دلوں کو، دماغ کو، چہروں کو قابل تعریف بنائیے تاکہ دیکھے تو پتہ چلے کہ جو ہے امت مسلمہ کا چہرہ ہے، امت مسلمہ کا دماغ ہے، امت مسلمہ کا دل ہے، امت مسلمہ کا جو ہے کہ آنکھ ہے، امت مسلمہ کا لباس ہے، امت مسلمہ کے کپڑے ہیں۔ آج ہم لوگ ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، پتلون پینٹ پہن رہے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کا لباس نہیں ہو سکتا، یہ فاسقانہ لباس ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے عاشق کا لباس یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے عاشق بنیے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے بھائیوں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم کو یہ سب کام کرنا چاہیے اور کر لینا چاہیے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے نوجوانوں اور سارے لوگوں، یہ کرنا چاہیے ہم کو بہترین امت بننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ارادہ کریں، اگر ہم بہترین امت بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے زبردست قسم کے ہمارے لیے وعدے ہیں۔ ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا، بزرگوں کے ساتھ ہمارا آخرت میں حشر ہوگا۔ اگر بہترین امت بن جائیں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے، ویسا دل بنائیں گے، ویسا دماغ بنائیں گے، ویسا چہرہ بنائیں گے، ویسا گھر بنائیں گے اور ویسے عادت و اخلاق بنائیں گے، تو دیکھو حضرات صحابہ اکرام کا کیا حال تھا۔ ایک موقع پر مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ دریائے نیل اپنا بہاؤ دریائے نیل میں بند ہو چکا ہے، اور یہاں کے لوگ اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کو سجا کر، مار کر اس کی بلی دے دیں، اس کی قربانی دریا کو پیش کریں، گویا کہ دریا کو معبود بنا لیے۔ ایسی مشرک قوم ہے، اپنے شرکیہ کام کی ہم سے اجازت چاہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس خط کو پڑھا اور ایک رقہ روانہ کیا اور کہا کہ یہ رقہ اس دریا کے اندر ڈال دینا۔ اس خط کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے، وہ ایمانی کیفیت کا آئینہ ہے، وہ ان کے بہترین امت ہونے کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا ملا ہے، اور وہ نعمت قرآن حدیث میں اب بھی ہے، علماء مشائخ اسے اب بھی لے کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں جانے کی ضرورت ہے، کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہے، علماء کی خدمت میں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم تو دینی کتابوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں، ارے یہ کیا ہے، ہم تو انگریزی کتابیں پڑھیں گے، وہ بھی پڑھیے، منع نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن دینی کتابیں پڑھنا مقصد ہے، ضرورت سے بھی بڑھ کر ہے۔ علماء کے پاس جانے کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تنخواہیں معمولی ہیں، نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں۔ ہم تو کسی جسٹس سے ملیں گے، جا کر سائنسدان سے ملیں گے، ہم تو کسی اور بڑے آدمی سے ملیں گے، ضرور ملیے، لیکن علماء سے ملنا مقصد زندگی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ضرورت علماء سے ملنے کی ہے۔
تاکہ کوئی دینی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے، آج وہ بات ہم علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی خدمت میں پہنچیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے پایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے ایک ایمانی خط لکھا، کہا یہ خط ڈال دینا۔ خط ڈال دیا، دریا بہنے لگ گیا۔ دریا کو لکھ رہے ہیں کہ اے دریا، اگر یہ دریائے نیل کے نام خط ہے، حضرت یہ عمر کی طرف سے، اللہ کے بندے عمر کی جانب سے دریائے نیل کی جانب حضرت عمر کی طرف سے جا رہا ہے، فرام حضرت عمر ٹو دریائے نیل۔ کہہ رہے ہیں کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا اب تک تو جاری نہ ہونا، ضرورت نہیں ہے تیری، اور اگر خدا واحد قہار نے تجھ کو اپنے حکم سے جاری کیا ہے تو ہم خدا واحد قہار سے تیری شکایت کریں گے اور اس سے فریاد کریں گے کہ اب تک جیسے آپ نے جاری کیا تھا پھر سے اسے جاری کر دیں۔ ہم پہنچ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ کہتے ہیں کہ یہ خط حضرت عمر نہیں آئے، حضرت عمر آتے تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو جاتا۔ حضرت عمر نہیں آئے ہیں، ایمان والے کی طاقت دیکھیے، ان کا خط آیا ہے، کہتے ہیں سارا مجمع جمع ہے کہ یہ عمر بن عاص گورنر کیا کر رہے ہیں، یہ ٹکڑا لے کر جا رہے ہیں۔ اس ٹکڑے کو ڈالنا تھا کہ دریا پھر سے روانی کے ساتھ دوڑنے لگ گیا، بہنے لگ گیا، جاری رکھ دیا۔ یہ ہے ایک ایمان والے کی قوت۔ اور اس وقت سارے مشرکین نے اس عجیب و غریب منظر کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج ہم نے کیا ایمانی کمال لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج ہم نے کون سا عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بزرگان محترم، ضرورت ہے ہم اپنے آپ پر محنت کرنا شروع کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، دینی کتابیں پڑھیں، علماء سے ملیں، اپنی روحانی تیاری کریں، موت کی فکر کریں، مرنے کی تیاری کریں، اللہ کی رضا کی فکر کریں، اور قیامت میں عذاب قبر سے بچنے کی کوشش اس دنیا میں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیقات سے مالا مال فرمائے۔